انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ درس شروع کرنے سے پہلے یہ حکم ہوا ہے کہ اعلان بھی مکمل ہو جائے۔ مرکز امام بخاری تلولی کی جانب سے ہم لوگ بھی جو ہے آئے ہوئے ہیں، ناظم صاحب باہر ملیں گے۔ 2.25 کروڑ کے تقریباً خرچہ ہے۔ ممبئی مہاراشٹرا میں یہ ادارہ واقع ہے اور ادارہ محتاج تعارف نہیں ہے، مرکز امام بخاری تلولی۔ انشاءاللہ آپ کا تعاون وہاں جاتا رہتا ہے، تو باہر موجود لوگ ملیں گے، وہاں آپ تعاون کرتے جائیں گے۔ میں نے جو حدیث پاک پڑھی ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، بڑی اہم حدیث ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا کہ 2 حدیثوں پہ دین کا دار و مدار ہے۔ ایک یہ حدیث انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اور دوسری حدیث من احدث وجد، یعنی کہ جس میں یہ بات اللہ کے رسول نے فرمائی کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس دین کا حصہ نہیں ہے تو وہ مردود ہے، اس کو رد کر دیا جائے گا۔ ان 2 حدیثوں کے بارے میں جو گفتگو کرنی ہے وہ اس حدیث پاک کے بارے میں جو میں نے پہلے ابھی پیش کی، جس کا تعلق نیت سے ہے۔ اچھا، نیت کے بارے میں ایک لائن ہو جائے، اس کے بعد جو میں گفتگو کروں گا، اس گفتگو کا صرف ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ ابھی جو دن باقی ہیں رمضان المبارک کے، ان دنوں سے فائدہ اٹھانے کا ایک جذبہ ہمارے دل میں پیدا ہو جائے۔ ٹوٹل اس آج کے درس کا یہی مقصد ہے۔ لیکن ضمن میں ایک علمی بات ذکر کر دوں کہ جو نیت ہے، اس نیت کے 2 فائدے ہیں۔ ایک تو نیت عبادت کو عبادت سے الگ کرتی ہے، اور ایک نیت عبادت کو عادت سے الگ کرتی ہے۔ عبادت کو عبادت سے الگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کی نیت یہ طے کرتی ہے کہ آپ نماز کون سی پڑھ رہے ہیں۔ فرض پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، ظہر پڑھ رہے ہیں، عصر پڑھ رہے ہیں۔ مثلا ظہر اور عصر تو کافی متشابہ ہیں، یعنی ایک جیسی نمازیں، 4 رکعت اس میں بھی ہے، 4 رکعت اس میں بھی ہے۔ اب یہ نیت سے طے ہوتا ہے کہ آپ ظہر پڑھ رہے ہیں کہ عصر پڑھ رہے ہیں، یعنی عبادت سے عبادت کو نیت الگ کرتی ہے۔ ایک مثال کے ذریعے میں نے یہ بات واضح کی۔ دوسری ہے کہ عادت سے عبادت کو الگ کرنا۔ مثال کے طور پہ آپ کا موڈ بنا ہوا ہے نہانے کا، آپ نے نہانے کا ارادہ بنایا ہوا ہے، فریش ہونے کا آپ کا ارادہ ہے، آپ گئے اور آپ نے نہا لیا، بس نہا لیا، کوئی مسئلہ نہیں، نہ اس میں گناہ ہے نہ اس میں ثواب ہے، یہ آپ کی عادت ہے، آپ نے نہایا۔ لیکن اگر آپ کی نیت میں نہاتے وقت یہ بات شامل ہو جائے کہ میں نہا رہا ہوں، چلیے نہانا تو تھا لیکن ذرا عصر کے قریب نہاتا ہوں تاکہ تازگی زیادہ پیدا ہو جائے، اور وہ تازگی رہے گی تو انشاءاللہ عصر کی نماز میں مزید چستی رہے گی، مزید توجہ قائم رہے گی۔ تو اب یہ جو نہانا آپ کا ہے نا، یہ عادت سے عبادت میں آ گیا، عادت سے عبادت میں آ گیا۔ جیسے اپنے بچوں کے لیے روزی تو ہر کوئی کماتا ہے، یہ سب کی عادت ہے۔ لیکن اگر آپ کی نیت میں یہ ہے کہ یہ میرے بچے میری ذمہ داری ہیں، میری بیوی میرا فرض ہے، میرا رشتہ داروں کے تعلق سے کچھ حق بنتا ہے، تو میں اس لیے محنت کروں، سستی نہ کروں، تاکہ ان کی ضروریات پوری ہوتی رہیں اور حلال طریقے سے پوری ہو۔ تو یہ جو نیت میں نے بنا لی، ہر دن میں اپنے کام پہ نکلتا ہوں، ہر دن میری یہ نیت ہے کہ پروردگار عالم میں اپنے بچوں کے حلال رزق کے لیے نکلا ہوا ہوں، برکت عطا فرما تاکہ میں اپنی ذمہ داری ادا کروں۔ تو یہ جو عادت تھی آپ کی، روزانہ آفس جانا، روزانہ کھیت میں جانا، روزانہ دکان جانا، یہ آپ کی عادت آپ کی نیت کی وجہ سے عبادت بن گئی۔ تو نیت کیا کرتی ہے؟ عادت سے نکال کر کے عبادت میں لے آتی ہے۔ آئیے اب یہ گفتگو کر لیتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، ہر آدمی کے لیے وہ ہے جو اس نے ارادہ کیا، وہ ہے جو اس نے ارادہ کیا۔ اب میرے بھائیو، رمضان شروع ہوا، کتنے لوگوں کے ساتھ تو ایسا بھی پیش آتا ہے کہ ان کے لیے چاند اچانک نکل آیا، وہ نہائے ہوئے نہیں، بھائی چلو نماز، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ رمضان کے علاوہ بھی نماز ہے، رمضان میں بھی نماز ہے، وہ ہے،
لیکن ایک آدمی نماز پڑھنے کے مسئلہ آیا جب اس کا، تو وہ کیا کرتا ہے، کہتا ابھی غسل نہیں میں نے کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے نیت نہیں کی ہوئی، اس نے نیت نہیں کی ہوئی۔ اگر آپ نیت کریں گے تو یہ معاملہ آپ کے ساتھ پیش نہیں آئے گا۔ تو ابھی کیا کریے، آپ جو دن باقی ہیں ان کے لیے آپ ارادے بنا لیجئے، ارادے بنا لیجئے 4 قرآن ختم کرنے کا، ارادے بنا لیجئے تراویح نہیں چھوٹنے کا، ارادے بنا لیجئے تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹنے کا، ارادے بنا لیجئے توبہ کا، ارادے بنا لیجئے استغفار کا، ارادے بنا لیجئے شب قدر کے لیے، ارادے بنا لیجئے اعتکاف کے لیے، ارادے بنا لیجئے صدقات و خیرات کے لیے، ارادے بنا لیجئے نوافل کے لیے، مستحبات کے لیے، ان تمام باتوں کے لیے آپ ارادے بنا لیجئے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ مولانا صاحب بھائی جتنا کر پانا اتنا ہی ارادہ بنانا، جو نہیں کر پانا اس کے لیے کیا ارادہ بنانا؟ اب میں ختم کر پاؤں گا ایک ہی قرآن اور مجھے اندازہ ہے تو میں 2 قرآن کا ارادہ کیوں بناؤں؟ میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں اور پھر وہی بات کرتا ہوں۔ یہ دنیا ہے، اس دنیا میں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جیسے شعور کی آنکھ کھولتا ہے، جیسے مطلب کچھ سوچنے سمجھنے لگتا ہے، تو وہ چاہتا کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ پورا روم بھر کے کھلونا ہو، وہ چاہتا ہے کہ اتنی ساری آئس کریم خرید لوں، جتنا پیسہ ملے سب سے ٹافیاں لے لوں۔ اس کی یہ خواہش ہے، اس کا یہ سپنا ہے، اس کی یہ آرزو ہے، لیکن یہ آرزو آپ کے پاس کروڑ ہے لیکن آپ پوری نہیں کرتے۔ بچہ جوان ہوتا ہے، جوانی میں وہ چاہتا ہے کار کی چابی مل جائے، موٹر سائیکل کی چابی مل جائے، پیسے خوب مل جائیں، دوستوں کے ساتھ نکلوں، گاڑی کو گھماؤں، لیکن آپ ایسا ہونے نہیں دیتے، یہ اس کی آرزو ہے۔ جوان ہوتا ہے، یہاں تک کہ 50، 55، 45 کی عمر کو پہنچ رہا ہے، اس کے سپنے میں ایک بنگلہ ہے، اس کے سپنے میں بچوں کی اعلیٰ لگژری قسم کی زندگی ہے، اس کے سپنے میں ان کی الگ طرح کی شادیاں ہیں، اس کے سپنے میں الگ طرح کے دکان ہیں۔ بنگلے کی ایک اینٹ نہیں رکھی ہے اس نے، عمارت کی ایک اینٹ نہیں رکھی ہے، مگر سپنا جو بنگلے کا تھا ابھی گیا نہیں ہے، بلکہ انسان کی ہڈیاں جیسے جیسے بوسیدہ ہوتی ہیں، جیسے جیسے گلتی جاتی ہیں، اس کے سپنے ویسے ویسے جوان ہوتے جاتے ہیں، آنکھ کی روشنی مدھم ہوتی جاتی ہے لیکن سپنے دیکھنے والی روشنی اور تیز ہوتی جاتی ہے۔ انسان کا گوشت اور انسان کا چہرہ جھریوں سے آلودہ ہوتا جاتا ہے لیکن انسان کی تمنائیں بالکل چمکتی جاتی ہیں۔ جیسے جیسے وہ قبر کے گڑھے میں جاتا ہے تیسے تیسے تمناؤں کی بلندیوں اور چوٹیوں پہ چڑھتا جاتا ہے۔ یہ انسان کا مزاج ہے، انسان سپنے دیکھنا نہیں چھوڑتا، نہ تو بنگلے کا سپنا چھوٹتا ہے، نہ کار کے سپنے چھوٹتے ہیں، نہ لگژری زندگی کا سپنا چھوٹتا ہے، یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے۔ ایک اینٹ نہیں رکھی بنگلے کی مگر دنیا سے چلا گیا، مگر جاتے جاتے اس کی آنکھوں میں بنگلے کا وہ سپنا اپنے بیٹے کو منتقل کر کے جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، یہ دنیا ہے جو تمہیں پوری نہیں ملتی، آدھی نہیں ملتی، کچھ بھی نہیں ملتی، کچھ مل جاتی ہے مگر اس کا سپنا دیکھنا نہیں چھوڑتے ہو۔ دین کے لیے کیوں نہیں سپنے دیکھتے ہو؟ سپنے قرآن کے لیے کیوں نہیں دیکھتے؟ سپنے تراویح کے لیے کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ سپنے صدقات کے لیے کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ ان سپنوں کے لیے تو اجر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، ان ارادوں کے لیے تو اجر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ آپ ارادہ بنائیے، آپ اگر ارادہ بنائے ہیں کہ تراویح نہیں چھوٹے گی، انشاءاللہ نہیں چھوٹے گی، پختہ ارادہ ہے، جذبہ ہے، عقیدت ہے، تمنا ہے، لیکن خدا اللہ نہ کرے کہ آپ کی تراویح کسی مصیبت کی وجہ سے چھوٹ گئی، اللہ نہ کرے آپ کی کوئی نماز کسی پریشانی کی وجہ سے قضا ہو گئی، آپ کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے آپ تلاوت جتنا کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے، کوئی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی فائل میں وہ اجر لکھے گا۔ ایک آدمی سو جاتا ہے، حدیث پاک میں ہے، سو جاتا ہے، تہجد کی نیت ہے، سارا انتظام کیا ہے لیکن اس کی آنکھ نہیں کھلتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کان نومہ لہ صدقہ من ربہ، کہ اس کی نیند اس کے پروردگار کی طرف سے صدقہ ہے اور تہجد کا اجر اس کو لکھ دیا گیا۔ یہ نیتیں ڈیفرنس کرتی ہیں، یہ نیتیں تمیز پیدا کرتی ہیں۔ ہمارے اور صحابہ میں جہاں بہت سارے فرق تھے، ایک فرق تو یہی تھا کہ وہ صحابہ تھے، ہم صحابہ نہیں ہیں، لیکن ایک فرق یہ تھا کہ ان کی جو نیتیں تھیں وہ ہماری نیتیں نہیں ہیں، ان کے جو ارادے تھے وہ ہمارے نہیں ہیں۔ اگر ارادے صحابہ والے پیدا کریں تو کچھ بات بن جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اللہ کے رسول ایک بار اعلان کرتے ہیں تعاون کا، تمام صحابہ جمع ہیں، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق کی حالت دیکھ کے دریافت فرماتے ہیں کہ بھئی لائے کیا ہو، چھوڑا کیا ہے؟ پہلے فاروق اعظم سے پوچھتے ہیں، فاروق اعظم کہتے ہیں الحمدللہ آدھا گھر میں چھوڑا ہے اور آدھا اللہ و رسول کے لیے لے کے آئے ہیں۔
تو اسی مجلس میں صدیق اکبر بھی تھے. صدیق اکبر سے سوال ہوتا ہے کیا چھوڑا ہے اور کیا لائے ہو؟ ارادے کی بات کر رہا ہوں. ارادے دیکھیے، آپ کے 1 کروڑ سے کام نہیں ہونے والا، آپ کے 500 سے کام نہیں ہونے والا، آپ کے ایک سکے کے پیچھے 1 کروڑ کے ارادے سے کام ہونے والا ہے. صحابہ کرام کے پاس تو کروڑوں روپے نہیں تھے لیکن ارادے کروڑوں کے تھے. صدیق اکبر کا سامان تھوڑا سا تھا لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سوال کیا لائے کیا ہو، چھوڑا کیا ہے، تو صدیق اکبر نے فرمایا گھر میں اللہ و رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں. یہی وہ صدیق کا ارادہ تھا جو صدیق کا پہلا نمبر ہو گئے اور ان کا اول نمبر آیا. میں کہتا ہوں کہ صدیق اکبر اور صحابہ کرام کا یہی وہ ارادہ تھا کہ اگر اس دن ہاتھ میں آپ کے سورج کی روشنی ہوتی تو وہ بھی دربار رسالت میں قربان کر دیتے، زمین کے نیچے کے خزانے ہوتے تو وہ بھی آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیتے. یہی وہ ارادہ تھا جس سے ریاست مدینہ بنی، یہی وہ ارادہ تھا جس سے بیواؤں کا انتظام ہوا، یہی وہ ارادہ تھا جس سے اصحاب صفہ کی تعلیم کا انتظام ہوا. میرے تیرے دینے سے نہیں ہوتا، نہ کسی کے مانگنے سے ہوتا ہے، نہ کسی کے ادا کرنے سے ہوتا ہے تو ان ارادوں سے ہوتا ہے. اس لیے رمضان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ارادے بنا لیجئے. درس کا وقت اکثر ہوتا ہے، میں یہیں پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اس اعلان کے ساتھ کہ اگر جو میں نے اعلان کیا ہے ممبئی مہاراشٹر کے مرکز امام بخاری تلولی کا، وہاں کے نمائندے بھی، وہاں کے ناظم صاحب بھی موجود ہیں، انشاءاللہ تعاون فرمائیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے میں درس کی طرف بات مرکوز کروں تاکہ اعلان کی وجہ سے درس کا تاثر نہ خراب ہو. مقصد میرا اس درس کا صرف اور صرف یہ ہے کہ میرے بھائیوں ارادہ بنا لوں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت قدر کرنے والا ہے، وہ ہمارے ارادے کی قدر کرے گا، بندے نہیں کر سکتے. بندے کو تو اگر 100 روپیہ آپ نے دیا ہے، مجھ کو بھی آپ نے 100 روپیہ دیا چندے میں، تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ نے 100 روپیہ دیا. لیکن وہ 100 روپیہ کتنی محنت سے آپ نے کاٹ کے کمایا ہے، اس 100 کی قیمت 1 لاکھ ہے، مجھے نہیں پتا ہے. میں تو ہو سکتا اتنی اہمیت نہ ہو جو 1 کروڑ والے کو دوں، لیکن آپ کے 100 روپے کی 50 روپے کی اہمیت عرش والا دیتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ارادہ کیا ہے، جذبے کا ٹمپریچر کیا ہے، محبت کیسی ہے، تمنا کیسی ہے، جنت کے سپنے کیسے دیکھیں، اللہ کی رضا کے خواب کتنے آپ نے سجائے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، وہی جانتا ہے. میں نہیں جانتا، دنیا نہیں جانتی. اللہ آپ کے ارادوں کی قدر کرے گا. ارادہ بنا لیجیے رمضان مبارک کی عبادت کا اور اسے فائدہ اٹھانے کا. میں دعا کرتا ہوں میرے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رسول اللہ.